السلام علیکم ناظرین، پیش خدمت ہے ہر پل جیو کے ڈرامہ سیریل جاں نثار کی ایپیسوڈ 39 کا ریویو۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ نوشیروان فرحہ کو واپس بھیجنے کا ایسا اچھا بندوبست کر دے گا کہ فرحہ کبھی مڑ کے واپس نہیں آ سکتی اور نہ ہی نوشیروان کو خودکشی کے ڈرامے کر کے ملنے کے لیے بلا سکتی ہے۔ دراصل دعا اماں سائیں اور بابا سائیں کے دل میں اپنے لیے ایسی جگہ بنا چکی ہے کہ اماں سائیں اور بابا سائیں کو تو کنفرم ہو چکا ہے کہ ہمارے بیٹے کی زندگی میں نہ صرف یہ دعا خوشیاں لے کر آئے گی بلکہ فرحہ کو بھی اس کی زندگی سے نکال باہر کرے گی۔ اسی لیے اماں سائیں اب نوشیروان کے بارے میں اپڈیٹس کے لیے نہ تو نوشیروان کو کال کرتی ہیں اور نہ ہی جعفر کو، بلکہ ڈائریکٹ دعا کو کال کر کے ساری اپڈیٹس لے لیتی ہیں۔ تو اس دفعہ بھی وہ دعا کو کال کر کے پوچھتی ہیں کہ کیا نوشیروان پر ہماری نصیحت کا کچھ اثر ہوا یا نہیں، یا ابھی بھی اس فرحہ کے چنگل میں بری طرح سے پھنسا ہوا ہے اور اس کے ساتھ وقت بھی گزارتا ہے۔ اب دعا سوچتی ہے کہ میں اماں سائیں کو پریشان تو نہیں کر سکتی، اس لیے گول مول جواب دیتی ہے کہ اماں سائیں، مجھے تو لگتا ہے کہ نوشیروان چاہ کر بھی اس فرحہ کی محبت اپنے دل سے نکال نہیں سکتے، کیونکہ فرحہ ان کی پہلی محبت ہے اور پہلی محبت کو دل سے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، خاص طور پہ ایک مرد کے لیے۔ لیکن اماں سائیں دعا کو تاکید کرتی ہیں کہ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اپنی سمجھداری سے اس چلاک چلتری عورت سے نوشیروان کو کس طرح سے دور کرتی ہو۔ اب اتفاق کی بات ہے کہ جب دعا اماں سائیں سے بات کر رہی ہوگی اور نوشیروان وہاں سے گزرنے لگے گا تو اسے بہت اچھا لگے گا کہ دعا اور اماں سائیں کی اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی ہے کہ دونوں آپس میں اب کافی دیر کال پہ بات بھی کرتی ہیں۔ اس لیے وہ دعا کی طرف ہی چلا آئے گا کہ اس کے کانوں میں یہ بات بھی پڑ جائے گی کہ دعا اماں سائیں سے کہہ رہی ہے کہ لگتا ہے فرحہ کو نوشیروان چاہ کر بھی اپنے دل سے نہیں نکال پا رہے۔ نوشیروان کو یہ سن کر بہت افسوس ہوگا، لیکن وہ سوچے گا کہ شاید دعا بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، کیونکہ فرحہ کے ساتھ میرا وقت گزارنا بنتا نہیں ہے۔ اس لیے نوشیروان سوچ لیتا ہے کہ کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ ایک تو فرحہ اب مزید خودکشی کے ڈرامے کر کے مجھے ایموشنلی بلیک میل بھی نہ کرے اور ہماری زندگی سے بھی چلی جائے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ دعا کے دل میں یہ بات آئے کہ میرے دل میں دعا کے علاوہ کسی اور کی محبت جگہ لے سکتی ہے۔ اسی لیے نوشیروان فرحہ کے بارے میں تمام معلومات کروائے گا جعفر سے کہہ کر، اور یہ بھی کہ اس کا پہلا شوہر کیا واقعی اتنا برا تھا جتنا کہ فرحہ اس کے بارے میں بتاتی ہے۔ تو اتفاق سے جو معلومات ملیں گی وہ تو نوشیروان کے لیے حیران کن ہوں گی، کیونکہ فرحہ کا ایکس ہسبینڈ نہ صرف ایک شریف النفس بلکہ بہت ہی اعلیٰ ظرف کا انسان ہے، اور نوشیروان کو پتہ چلے گا کہ فرحہ نے یہ بات تو نوشیروان کو بتائی ہی نہیں کہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ نوشیروان سوچے گا کہ جو عورت اپنے اتنے اچھے شوہر کو چھوڑ کے اور خاص طور پہ اپنی اولاد کو چھوڑ کے میرے پاس آئی ہے، تو جو عورت اپنی اولاد کی نہیں ہو سکتی وہ بھلا کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہے۔ تو اس فرحہ کا سارا کچا چٹھا کھل کے سامنے آ ہی گیا ہے۔ نوشیروان فرحہ کو کھانے پر مدعو کرتا ہے۔ فرحہ تو بہت ایکسائٹڈ ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ لگتا ہے نوشیروان کے دل میں میری سوئی ہوئی محبت پھر سے جاگ اٹھی ہے کہ پہلی بار نوشیروان نے خود مجھے کھانے پہ انوائٹ کیا ہے۔ بہت ہی اچھی سی تیار شیار ہو کر وہاں پہنچ جائے گی، لیکن نوشیروان کہے گا کہ تمہیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ ہمیں کوئی اور بھی جوائن کرنے والا ہے۔ فرحہ سوچے گی کہیں اس نے اماں سائیں بابا سائیں کو تو انوائٹ نہیں کر لیا مجھ سے ملوانے کے لیے، ہو سکتا ہے ان کو میرے ساتھ نکاح کے لیے منا لیا ہو اور نوشیروان مجھے یہی سرپرائز دینا چاہتا ہو۔ تو دل میں تو اس کے لڈو پھوٹنا شروع ہو جائیں گے اور سوچے گی کہ دعا کیسی مات دی تمہیں، منہ کے بل گری ہو، اور جیسے ہی میرا نوشیروان سے نکاح ہوگا سب سے پہلے تمہیں نوشیروان کی زندگی سے نکال باہر کروں گی۔ بہرحال نوشیروان سے کہے گی کہ مجھے لگتا ہے تم نے اماں سائیں بابا سائیں کو بلایا ہے، اگر ان کو بلانا ہی تھا تو مجھے تھوڑا سا بتا تو دیتے، میں اسی طرح سے تیار ہو کر آتی اور مینٹلی بھی پریپیئر ہوتی۔ نوشیروان کہتا ہے کہ اتنی جلدی کیا ہے، ابھی جب پہنچیں گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔
اور پھر جناب فرحہ جیسے ہی اپنے سائڈ پر دیکھے گی تو اپنے ایکس ہسبینڈ اور بیٹے کو دیکھ کر تو اس کے اوزان خطا ہو جائیں گے اور پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی کہ یہ لوگ یہاں پر کیسے پہنچے۔ تو نوشیروان اب فرحہ سے کہے گا کہ تم نے تو مجھے اپنے شوہر کے بارے میں بہت جھوٹی باتیں بتائی تھیں کہ وہ بہت ظالم انسان ہے اور اس کے ساتھ رہ کر تمہیں میری محبت کا مزید اندازہ ہوا، لیکن تم نے مجھے اپنے بیٹے کا تو بتایا ہی نہیں تھا۔ چلو شوہر تو ظالم ہو سکتا ہے، کیا تمہارا بیٹا بھی ظالم تھا کہ تم ایک ماں ہوتے ہوئے بھی اپنے بیٹے کو چھوڑ کے آ گئی؟ اور فرحہ کو اچھے طریقے سے سمجھائے گا، اس کا شوہر بھی سمجھائے گا کہ ٹھیک ہے اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، لیکن ہمارا بیٹا ابھی بہت چھوٹا ہے اور اسے ماں کی ممتا کی ضرورت ہے۔ تو جناب وہ تمام ریگولر ویورز جان نثار کے جو چاہتے تھے کہ فرحہ کو جلد سے جلد اس ڈرامے سے نکالا جائے، تو لگتا تو یہی ہے کہ اب فرحہ کا چیپٹر ڈرامے سے کلوز ہونے والا ہے، لیکن دعا اور نوشیروان کی زندگی پھر بھی سکون سے نہیں گزرے گی، کیونکہ ابھی فراز اور کشمالہ باقی ہیں جنہوں نے ان کی زندگی میں آگ لگانی ہے۔ کیونکہ کشمالہ جب یہ دیکھے گی کہ دعا جیت گئی اور اماں سائیں جو کہتی تھیں کہ دعا بہت سمجھدار ہے، وہ فرحہ کو نوشیروان کی زندگی سے نکال باہر کرے گی۔ حالانکہ کشمالہ یہی سوچ رہی تھی کہ نوشیروان جس قدر فرحہ سے محبت کرتا ہے وہ کبھی بھی دعا کی خاطر فرحہ کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن جب اماں سائیں کی بات سچ ہوتے دیکھے گی اور دعا کی جیت ہوتے دیکھے گی تو یہ بات کشمالہ سے ہضم ہونے والی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف جب فراز کو پتہ چلے گا کہ ہمارے باس کی بیوی کوئی اور نہیں بلکہ وہی دعا ہے جس کی زندگی میں نے برباد کی تھی، تو یقیناً وہ بھی دعا کو آگے چل کے بلیک میل کرے گا، لیکن اس بلیک میلنگ کی وجہ سے پھنسے گا وہ خود ہی، کیونکہ